اسرائیل میں عدالتی اصلاحات بحران کیوں ہے؟ اسرائیل اپنی تاریخ کے سب سے سنگین داخلی بحرانوں میں سے ایک کی زد میں ہے، جس میں عدالتی نظام کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرنے کے حکومتی منصوبوں پر ہنگامہ برپا۔ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سال کے آغاز سے ہی حکومت کے اصلاحاتی منصوبوں کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہفتہ وار مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے تجارتی دارالحکومت تل ابیب اور ملک بھر کے دیگر قصبوں اور شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے ان اصلاحات کو ختم کرنے اور وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے سیاسی حریفوں نے ان مظاہروں کی قیادت کی ہے، حالانکہ اصلاحات کی شدید مخالفت نے سیاسی لائنوں کو توڑ دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کی مسلح افواج کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے فوجی ریزرو سٹوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ڈیوٹی پر آنے سے انکار کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے، جس سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس بحران سے اسرائیل کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ رائے دہندگان نے اسے عدلیہ میں اصلاحات کے وعدے پر منتخب کیا ہے، جسے وہ ایک غیر منتخب اشرافیہ کے ہاتھوں میں بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والا ادارہ سمجھتی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اسے عدلیہ کو مزید جواب دہ بنانے سے روکنے کی کوششیں غیر جمہوری ہیں۔ لوگ کس بات پر اتنے غصے میں ہیں؟ نیتن یاہو کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات سے عدالتی نظام کمزور ہو کر ملک کی جمہوریت کو شدید نقصان پہنچے گا، جو تاریخی طور پر حکومت کی جانب سے اپنے اختیارات کے استعمال پر نظر رکھتا رہا۔ اس کے پیچھے اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ دائیں بازو کی حکومت اور خود نیتن یاہو کی سخت مخالفت ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات سے نیتن یاہو کو تحفظ ملے گا، جو اس وقت مبینہ بدعنوانی کے الزام میں مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، اور حکومت کو بغیر کسی بریک کے قوانین منظور کرنے میں مدد ملے گی۔ بحران کے مرکز میں قانونی اصلاحات کیا ہے؟ ان کا تعلق حکومت کی طاقت بمقابلہ عدالتوں کی جانچ پڑتال کرنے اور یہاں تک کہ حکومت کو ختم کرنے کے اختیارات سے ہے۔ حکومت اور دیگر کا کہنا ہے کہ اصلاحات کا ابھی وقت باقی ہے، حالانکہ یہ منصوبے بہت سے لوگوں کی خواہش سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ حکومت کے منصوبوں کے تحت قوانین پر نظر ثانی کرنے یا خارج کرنے کا سپریم کورٹ کا اختیار کمزور ہو جائے گا، کیونکہ کنیسٹ پارلیمنٹ میں ایک کی سادہ اکثریت عدالتی فیصلوں کو رد کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ حکومت کو فیصلہ کن فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون جج بنے گا، جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے۔ ان کی تقرری کرنے والی کمیٹی میں اس کی نمائندگی میں اضافہ کرے گی۔ وزراء کو اٹارنی جنرل کی رہنمائی میں اپنے قانونی مشیروں کے مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو انہیں فی الحال قانون کے مطابق کرنا ہے۔ ایک اصلاحات پہلے ہی قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں اٹارنی جنرل کے اس اختیار کو ختم کرنا ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم کو عہدے کے لیے نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ اٹارنی جنرل نیتن یاہو کے ساتھ ایسا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اصلاحات اور ان کے جاری مقدمے کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ کیا حکومت پیچھے ہٹ جائے گی؟ کئی ہفتوں تک مظاہرین کی مخالفت کرنے کے بعد نیتن یاہو نے پیر کے روز کہا تھا کہ وہ قانون سازی کے ایک اہم حصے کو کم از کم ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیں گے تاکہ وسیع تر سمجھوتے کے لیے وقت مل سکے۔ حزب اختلاف کی جانب سے اس اقدام کا محتاط انداز میں خیر مقدم کیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں صلاحیت موجود ہے۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اس تبدیلی کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کسی نہ کسی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ لیکن جہاں وزیر اعظم کو مظاہرین کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، وہیں وہ اپنی کابینہ میں انتہائی دائیں بازو کے وزراء پر بھی منحصر ہیں، جن کی مدد کے بغیر ان کی حکومت گر سکتی ہے۔ ان وزراء نے اصرار کیا ہے کہ اصلاحات کو منظور کیا جانا چاہیے اور پانی نہیں دیا جانا چاہیے۔ وقت کو یہ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔